وزیر مذہبی امور مفتی عبد الشکور اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ جناب اسحاق ڈار صاحب اور وفاقی کابینہ کی مکمل حمایت اور تعاون کے باعث یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، کیونکہ پاکستان کو زر مبادلہ کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مزید برآں اس سال سمندر پار پاکستانیوں کے لیے اسپانسرشپ حج اسکیم متعارف کروائی ہے۔ اس اسکیم کے بدولت $194 ملین وصول ہونے کی امید ہے انشاءاللہ۔ وزارت کو کل $284 ملین درکار ہے۔ وزارت خزانہ نے بقیہ تقریباً $90 ملین کے انتظامات کا وعدہ کیا ہے ہمارے ساتھ۔ حقیقت یہ ہے کہ سیکرٹری صاحب ہمارے ٹیم بھی بیٹھی ہے، ہم پریشان تھے ایسا نہ ہو کہ اس سال ہمارے حجاج حج سے رہ جائے یا کم از کم ہمارا کوٹا ادا ہو جائے، لیکن ہمارے ساتھ حکومت نے اس حوالے سے یقین دہانی کی کہ آج کے حوالے سے ہم آپ کو اس حوالے سے مایوس نہیں کریں گے، ہر صورت سے ہم ڈالر اور ریال کا انتظام کریں گے انشاءاللہ۔ حج درخواستوں کی وصولی کا عمل فینانس ڈویژن کی اجازت سے مشروط ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ 14 نامزد بینکوں کے ذریعے 15 مارچ سے یا 16 مارچ سے حج درخواستوں کی وصولی کا آغاز کر دیا جائے، اور انشاءاللہ 16 مارچ سے 31 مارچ تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور قرآن دازی کا اعلان اپریل کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ ہی کریں گے۔ حج پالیسی 2023 کی نمایاں خصوصیات درج ذیل ہے۔ حج 2023 کے لیے ملکی کوٹا 1,79,210 افراد مقرر ہے۔ یہ کوٹا سرکاری اور نجی حج اسکیموں کے درمیان بترتیب 50-50% کے تناسب سے، یعنی دونوں اسکیموں کو خاص اسپانسرشپ ہے یا ریگولر جو اسکیم ہے دونوں کے حوالے سے جو ہیں، تو یہ 79,605 کا کوٹا دیا جائے گا سرکار کو بھی، پرائیویٹ حجاج کو بھی۔ پھر ہمارے جو تمام کوٹا ہے اس کا آدھا حصہ ہم اسپانسرشپ کے ذریعے بھیجیں گے۔ اس طرح ہمارے جوز والے بھی آدھا حصہ جو ہیں 50% وہ بھی اسپانسرشپ کے ذریعے بھیجیں گے۔ سرکاری اور پرائیویٹ حج اسکیم کا 50% کوٹا، یعنی ہر ایک اسکیم میں 44,802 نشستیں اسپانسرشپ حج اسکیم کے لیے مختص ہے۔ سرکاری حج اسکیم کا بقیہ کوٹا روایتی ریگولر حج اسکیم کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت وزارت کے مخصوص ڈالر اکاؤنٹ میں بیرون ملک سے غیر ملکی زر مبادلہ منگوانے کے والے عازمین حج کے لیے خاص سہولت دی گئی ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ اکاؤنٹ ہے ہماری طرف سے، اور وہ بیرون سے وہ زر مبادلہ بھیجیں گے، انہی کے لیے استعمال ہوگا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے لیے یا پاکستان میں موجود اپنے عزیز و اقارب کے لیے اس اکاؤنٹ میں مختص کردہ ڈالر بھیجوانے پر قرآن دازی سے استثناء حاصل کر سکیں گے، یعنی اس پہ پھر قرآن دازی نہیں ہوگی، وہ ان کو ایگزمپشن حاصل ہوگی۔ پاکستان سے ڈالرز جمع کرانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ پھر غیر قانونی مسئلہ بن جاتا ہے۔ اسپانسرشپ حج اسکیم کا کوٹا پہلے آئے پہلے پائے کی بنیاد پر استعمال کیا جائے گا، یعنی جنہوں نے پہلے داخلہ کیا اسپانسرشپ کے حوالے سے پہلے اپنے ڈالر یا ریال وغیرہ بھیجے تو ان کو ہی سلیکٹ کیا جائے گا، جس کا تعین حج فارم بینک میں جمع ہونے کے وقت اور تاریخ سے کیا جائے گا، جو آخری تاریخ تک جنہوں نے جمع کیے پہلے سے لے کر آخری تک نمبر وار جو ہیں اس کی اندازہ لگائیں گے۔ اسپانسرشپ اسکیم کے لیے رجسٹریشن کو اسی لمحہ روک دیا جائے گا جب یہ مخصوص کوٹا مکمل ہو جائے۔ اسپانسرشپ اسکیم سے حاصل ہونے والا زر مبادلہ سعودی عرب میں حج سے متعلقہ واجبات کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ریگولر حج اسکیم کے درخواست گزاروں کے لیے سنگل یا جوائنٹ بینک اکاؤنٹ کا ہونا لازمی ہے۔ تمام بینک یہ اکاؤنٹ کھولنے میں معاونت کریں گے، ہم ان کے ساتھ معاونت کریں گے۔ تمام بینکوں کو ہماری طرف سے یہ ہدایت ہوگی کہ آسان طریقے سے ان کو سہولت مہیا کرے اور ان کو اکاؤنٹ کھولنے میں کوئی دقت درپیش نہ ہو جائے، اس کے لیے انشاءاللہ ہم انتظام کریں گے۔ اس سال پاکستانی حجاج کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں الحمدللہ، یعنی سعودی عرب نے 65 سال کی ولائی حد کو ختم کر دیا ہے۔ خواتین عازمین حج کے ساتھ شرعی محرم کا ہونا اہل نہیں، تاہم عازمین حج کے بھرپور مطالبے پر بیان خلفی سے مشروط حج بدل کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اسی طرح پہلی بار حج پر جانے والی خواتین کے محرم بھی 5 سالہ پابندی سے استثناء حاصل کر سکیں گے۔ ریگولر حج اسکیم کا انتخاب کمپیوٹرائز قرآن دازی کے ذریعے کیا جائے گا، جس کے نتائج وزارت کی ویب سائٹ پر موجود ہوں گے۔ عازمین حج کی ویٹنگ لسٹ بھی بنائی جائے گی، جس میں سرکاری حج کوٹے کا صرف 0.5% رکھا جائے گا، تقریباً 225 افراد پر مشتمل۔
جو ہیں ایک ویٹنگ لسٹ ہوگی. تمام درخواست دہندگان کے پاس قومی شناختی کارڈ اور پاکستانی مشین ریڈ ایبل پاسپورٹ ہونا ضروری ہے، جس کی میعاد 26 دسمبر 2023 تک ہونا لازمی ہے. عازمین حج کے لیے جسمانی طور پر صحت مند ہونا ضروری ہے، جس کی تصدیق حج فارم پر بذریعہ سرکاری ڈاکٹر کرانا ہوگی. تاہم اسپیشل افراد یعنی معذور افراد اپنے لازمی مددگار کے ہمراہ درخواست دینے پر اہل تصور ہوں گے. سرکاری حج اسکیم کے تحت کل سیٹوں میں سے 3% یعنی 2628 سیٹیں ہارڈ شپ کیسز مثلا نوزائیدہ بچوں بروکن فیملی کے لیے مختص ہوں گی. حج 2023 کے مکمل اخراجات کا تخمینہ یہ ہے، یہ اندازتاً ہے، یہ تخمینی لاگت ہے. اس میں ہو سکتا ہے، ہماری کوشش جاری ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ہم حجاج کو سہولت زیادہ دیں اور اس پیکج سے کچھ پھر کم ہو جائے، جو کم ہو جائے پھر ان کو انشاءاللہ واپس کریں گے. شمالی ریجن چونکہ فضائی حوالے سے جہازوں کے ٹکٹ پر کرائے پر اثر پڑتا ہے. شمالی ریجن یعنی اسلام آباد، لاہور، پشاور، ملتان، فیصل آباد، رحمیار خان، سیالکوٹ اندازتاً پیکج جو ہیں 11,75,000 روپے. اسپانسرشپ حج اسکیم کے لیے شمالی ریجن یعنی جو ڈالروں میں ہیں وہ $4,325 اور اسی حساب سے پھر ریال کو بھی حساب کر سکتے ہیں. جنوبی ریجن کراچی، کوئٹہ، سکر اندازاً اس کا پیکج جو ہیں 11,65,000 روپے ہیں پاکستانیوں میں، اور اسپانسرشپ حج اسکیم کے لیے جنوبی ریجن میں اندازاً $4,250 ہے. نوٹ: مذکورہ حج اسکیم پیکج میں سے بچت ہونے کی صورت میں حاضمین حج کو ان کے فراہم کردہ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے واپس کی جائے گی. جو پیسے ان کے بچت ہو جائے، جس طرح پچھلے سال ہم نے ان کو پیسے واپس کرے تھے، انشاءاللہ پھر ان کو بھی واپس کریں گے. اسپانسرشپ اسکیم کے درخواست گزاروں کا بینک اکاؤنٹ نہ ہونے کی صورت میں بچت کیش میں فراہم کی جائے گی انشاءاللہ العزیز. ریگولر حج اسکیم میں ناکام ہونے والے درخواست گزار 7 دن کے اندر اپنی رقم فراہم کردہ بینک اکاؤنٹ یا کیش کی صورت میں متعلقہ بینک سے وصول کر سکیں گے. EOBI یعنی یہ اولڈ جو ملازمین ہوتے ہیں یا ورکرز ویلفیئر فنڈ کے ساتھ رجسٹرڈ کمپنیوں کی کم ان کی اخراجات ان کا ادارہ برداشت کرے گا. ان کا انتخاب علیحدہ قرعہ اندازی کے ذریعے کیا جائے گا. حج پالیسی میں مفت حج کے لیے کوئی گنجائش نہیں، یہ صاف بات ہے. حج مفت نہیں. حج جو متمول ہے اور خود استطاعت رکھتا ہے انہی پر اللہ نے بھی فرض کیا ہے. سعودی عرب کی طرف سے منظور شدہ کورونا ویکسین کی ایمونائزیشن لازمی ہے. وہ تقریباً 10 جو پرانے انہوں نے منظوری دی ہے اسی ویکسینیشن سے یعنی ویکسینیشن ہونا یہ ضروری ہے. سعودی عرب میں قیام کے دوران بند اور کھلی جگہوں پر حج کے دوران ماسک پہننا لازمی ہے. یہ صحت کے حوالے سے مسئلہ ہے. تمام حجاج کو وطن واپسی پر 5 لیٹر زمزم فراہم کیا جائے گا. حج میڈیکل مشن معاونین حجاج اور وزارت کے عملے کو سعودی عرب میں موجود ہم وطن حجاج کی سہولیات، رہنمائی اور مدد کے لیے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق تعینات کیا جائے گا، جس طرح پچھلے سال یا اس سے پہلے ہوتا تھا. روڈ ٹو مکہ منصوبے کی سہولت اسلام آباد ایئرپورٹ پر جاری رہے گی، جسے لاہور اور کراچی تک بڑھانے کا امکان ہے انشاءاللہ. حج ہیلپ لائن کے ذریعے پاکستان اور سعودی عرب میں روزانہ کی بنیاد پر حجاج کی رہنمائی اور شکایات کا ازالہ کیا جائے گا. نجی حج اسکیم میں داخلے کے لیے وزارت کی ویب سائٹ کے ذریعے مستند کوٹا ہولڈرز حج گروپ آرگنائزر ایجیوز کی فہرست بعد ازاں جاری کی جائے گی. وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں ٹیکس بڑھنے سے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے. ایجوز کے ساتھ خدمات کی فراہمی کے معاہدے اس پی پر دستخط کیے جائیں گے. شرعی تکافل کے تصور پر مبنی حجاج محافظ اسکیم جاری رہے گی. یہ شرعی بنیاد پر ہم ان کے جو تکافل کا نظام ہے، انشورنس کا جو نظام ہے، وہ بھی شرعی اصول پر ہوگا. اور چونکہ حج کا معاملہ ہے، یہ انشاءاللہ سود یا تمام ناجائز طریقوں سے انشاءاللہ اس کو ہم پاک رکھیں گے اللہ کے فضل و کرم. حضرت الحمدللہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ حاجیوں کو یہ پیکج کم ہونے کے حوالے سے
لگے ہوئے ہیں، نہ انہوں نے اقرار کیا ہے، اب تک نہ انکار کیا ہے۔ اگر حکومت پاکستان کے معاشی حوالے سے کچھ بہتری آئی، حالات آپ خود دیکھ رہے بہت ٹیٹ ہے، تو پاکستان اس حوالے سے کشادہ دل کا مالک ہے، اور ہمارے کیبنٹ کے ممبران بھی، تو ہم لگے رہیں گے انشاءاللہ، اور مزید اللہ کو علم ہے۔ فی الحال نہ اس حوالے سے کوئی یقین دانی ہے، نہ کوئی انکار ہے۔ اور ایک ہے دوسری بات، وہ اس حوالے سے جو ہیں انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ وہ معاملہ جو ہے وزیراعظم صاحب کو سمری ہم نے بھیج دیا ہے، ڈائریکٹر کا بھی اور ڈی جی کا بھی، اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اسی ہفتے میں وہ اس پر جو ہے کنفرم جو ہوگا، وہ اس کا اختیار ہے، وہ اس کی میں سے جو نامزد کرے وہ بھیجیں گے انشاءاللہ۔ حضرت یہ معاملہ ہے، اس پر ہم نے غور کیا بھی ہے اور زیر غور بھی ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ جو یہ ہمارے اپنا سرکاری معاملہ یہ انتہا تک پہنچ جائے تو آپ کو خود بخود اس کا پتہ چل جائے گا کہ اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ جن کو ملتا ہے نہیں ملتا، کچھ مسائل ایسے ہیں کہ بارے نیو جو کمپنیاں ہیں اس کے حوالے سے عدالتوں میں کچھ مسائل ہے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ان سب مسائل کو دیکھ کر اس کے حوالے سے انشاءاللہ فیصلہ پھر چند دنوں میں آپ کے سامنے لائیں گے۔ ایک بھائی ہاں اس طرف ایک اس طرف سے ہو، انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ بنگلہ دیش کا کوٹا 1,27,000 ہے، لیکن 1 مارچ تک وہ کوٹا پورا نہیں ہوا، 32,000 لوگ آئے۔ یہاں بھی کوئی ایسا خدشہ ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے حج نہیں ہوا؟ ایک پہلا سوال۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، کیا خدام اور حجاج وہاں بھی جائیں گے؟ تیسری بات، جو پی آئی اے کے اخراجات ہیں سعودی ایئر لائن کے بہت زیادہ ہے، تو کیا ماضی کی طرح آپ کا کوئی بحری راستہ بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ سستا حج کر سکیں؟ حضرت اگر ایک ایک کر لے تو ہمارا حافظہ اتنا تیز نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو سوالات آپ نے کی ہے، پہلا بنگلہ دیش کے حوالے سے آپ نے بات کی، پاکستان کے حالات بھی اس میں کوئی شک نہیں معاشی طور پر، لیکن پاکستان میں اگر ہم اس کو دیکھیں کہ پچھلے سال اس کے ہوتی ہوئی کہ معاشی حالات سخت تھی، 21-22 لاکھ ہمارے عمرہ کے لیے زائرین چلے گئے ہیں، اور پوری دنیا کے تمام ممالک سے سب سے زیادہ عمرہ زائرین پاکستان سے چلے گئے ہیں۔ اس کے ہوتے ہوئے کہ پاکستان کے آبادی انڈونیشیا سے تو کم ہے، بنگلہ دیش سے تو کم ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی ہمارے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان مذہبی حوالے سے بہت آگے ہے۔ انشاءاللہ ہمارا کوٹا جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری تو اللہ سے یہی امید ہے، اور پاکستانی کی بہت زیادہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کر سکے۔ اور بحری راستے کے حوالے سے ہم نے سوچا تھا، اس پر بہت کوشش بھی، اس حوالے سے جو مسائل تھے، کچھ مسائل یہاں ہیں کچھ مسائل وہاں تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود پاکستان کے ساتھ ایسی جہاز فی الحال نہیں ہے جو اس کے ذریعے ہم جس طرح پہلے زمانے میں ہوتا تھا مدینۃ الحجاج وغیرہ، تو فی الحال تو اس حوالے سے ہم نے اس پر سوچا نہیں ہے، سوچا تو ہے لیکن فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ یہ جی جی کئی ایسے افسران ہیں جو خدام الحجاج کے نام پر جاتے ہیں، وہ 10 بار حج کر چکے ہیں، ہر بار چلے جاتے ہیں، ڈالر بھی لیتے ہیں۔ دیکھو جو معاون، اس کو معاونین حج کہتے ہیں، یہ کیبنٹ اس کے حوالے سے فیصلہ کرتا ہے، اور یہ سعودی تعلیمات کے مطابق، یہ ہم نہیں کرتے، یہ سعودی تعلیمات ہے کہ آپ نے اپنے حجاج کی معاونت کے لیے یہ فلاحی عملہ ہر صورت میں بھیجنا ہے، اور اس کے لیے طریقہ کار طے شدہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم صوبوں سے مرکز سے خود مانگتے ہیں ان لوگوں کو، اور ان کا خرچہ ان کے بینک میں برداشت کرتے ہیں، تو یہ مفت تو نہیں ہوا، وہ قرآن دازی سے انہوں نے بھیجتے ہیں اور وہ بھیج رہے ہیں، اور اپنے محکمے سے وہ یونیورسٹی حاصل کرے گا، تو اگر اس کا محکمہ تیار ہے پیسے دینے کے لیے تو ہم بھیجیں گے، ورنہ مفت پہ تو ہم تو کوئی کسی کو نہیں لیں گے۔ پشاور سے روزدہ لال کمیٹی کی توازہ کے لیے ایک ٹینڈر کی خبریں ہیں، صوبائی ہے، اور میڈیا کے اوپر وہ ٹینڈر بھی جو ہے کیا جی کیا پشاور سے روزدہ لال کمیٹی کی توازہ کے لیے بھاری بچہ کھانا پینا ہے، اس کے ٹینڈر کی خبریں آ رہی ہیں۔ حضرت وہ صوبائی معاملہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔
ہاں جی 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 حضرت آپ کہہ دیں فری نہیں ہے فری نہیں ہے مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ حج کے اخراجات آپ وہ لیتے ہیں جو کہ جنرلی اخراجات وہاں پہ ہوتے ہیں، آپ نے کوئی اس میں ایکسٹرا پیسے نہیں لیتے جی آپ نے کہا کہ حج کے لیے جو پیسے لیے جاتے ہیں سرکاری اسکیم میں یہ وہ پیسے ہیں جو حج پہ خرچہ آتا ہے، لیکن دوسری طرف حقیقت یہ بھی ہے کہ جو بندہ مجالمے پہ جاتا ہے اس کا خرچہ کافی کم آتا ہے. نہیں 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 حضرت میں بتا دوں ایک بات میں بتا دوں، میں چونکہ اس مسائل کا تو ہم بھی اب ایکسپرٹ بن چکے ہیں. ہم نے بہت کوشش کی پچھلے سال کہ مجاملے کے وجہ ہمارے اپنے دوست احباب آپ کے لیے اس طرح وہ سعودی سفیر براہ راست چونکہ جاری کرتے ہیں، اس پر پچھلے سال ہمارے سرکاری حج سے بہت زیادہ خرچہ آیا، 17,000 ریال اس پر خرچ آیا. پرائیویٹ سے زیادہ خرچ آتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. نہیں کم دن کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہاں مشاعر حج کا خرچہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ میرے ساتھ بعد میں بیٹھ جائیں، آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ. ایک بات دیکھو جو کچھ ہے یہ کیبنٹ کی منظوری سے ہوتا ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہوتا. سمجھ میں آئی؟ کیبنٹ جو بھی ہمیں منظور کراتے ہیں وہ جس شعبے سے وہ ہمیں قبول ہے ہم لیں گے. آپ ایسا کر لیں میرے خیال میں تو اس حوالے سے جو ہے وزیر اعظم صاحب سے بھی، اور تاکہ کیبنٹ کو یہ یا ہمیں بھی کہہ دیں، ہم بھیج دیں گے، ہم آپ کی تعاون کے لیے تیار ہیں. یہ بتائیے کہ گزشتہ سال جو حج اخراجات تھے آپ اس وقت اپوزیشن میں تھے تو آپ حکومت کے خلاف اپوزیشن میں تھے، میں نے حج کرایا تھا، حج میں نے دیے، حج میں نے کرایا تھا. اب میں کم از کم میں سمجھوں. ہاں آپ نے کہا کہ ایک ہفتے 10 دن میں نئے ڈی حج اور ڈائریکٹر کام کر دیں گے، سبھی سائن کر دیں گے، سبھی جا چکی ہے. تو سیدھا جو قائم کر ڈی حج کے بارے میں الزامات کے الزامات ہیں کس کے پاس؟ نیب کے حوالے سے نہیں ہے، مجھے تو کوئی پتہ نہیں. حضرت جب سے میں وزیر حج بن گیا ہوں اس حوالے سے ہم نے تو حجاج کی ٹریننگ کے لیے ہر جو ہمارے تمام صوبوں میں مختلف جگہوں میں وہاں حجاج کی تربیت کے لیے باقاعدہ انتظام ہے. حج کیمپس ہے، اس میں حج ٹرینر ہے، تربیت یافتہ عملہ ہے، وہ سب کچھ کراتے ہیں. لیکن یہ کہ یہاں سے اس کے لیے